الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ بنا بنایا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسی دنیا میں آنے کے بعد اس کو بننا ہوتا ہے۔ وہ اچھا بن جائے یا خراب بن جائے، یہ اس کی محنتوں اور اس کی کوششوں پر منحصر ہے۔ اگر وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا تو وہ اچھا بن جائے گا، لیکن اگر لاپرواہی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اصلاح کا جذبہ نہیں ہوگا اور کچھ بننے کا جذبہ نہیں ہوگا، ارادہ نہیں ہوگا، تو وہ اس دنیا میں نہیں بن پائے گا۔ جیسے کہ ایک ماں کا پیٹ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے ماں کا پیٹ بننے کی جگہ ہوتی ہے۔ بچہ جس طرح سے بھی اس جگہ بن جائے ویسے ہی رہے گا، بعد میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ وہ بچہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آ کر کے وہ بنے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بنا ویسے ہی رہے گا۔ اگر پیدا ہونے کے بعد کسی بچے کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، یا صحیح سے کان نہیں ہے، یا ناک جیسی ہے، یا کسی اور جسمانی اعضاء میں نقص ہے، تو دنیا کے جتنے بھی ڈاکٹر کے پاس علاج کرا لیا جائے وہ نقص دور نہیں ہوتا ہے۔ پیدائشی جو کمی ہوتی ہے وہ دور نہیں ہوتی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جس طرح سے اس کو بنا دیا گیا، جیسے وہ بن گیا ویسے ہی رہے گا، وہ پھر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی آسمان اور زمین کے بیچ کا یہ حصہ بھی پیٹ کے مانند ہے۔ اس پیٹ میں انسان کے بھی بننے کی جگہ ہے، لیکن یہاں جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ یہاں روحانی اعتبار سے۔ جو انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اپنی روحانیت کی بنانے کی فکر کرے گا تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر ایسے ہی وقت گزر گیا، مرنے کا وقت آ گیا اور انسان اس دنیا سے مر گیا، چلا گیا، پھر جب اللہ کے حضور پہنچ گیا تو پھر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ پھر سے بنے۔ جیسے یہاں تھا ویسے ہی اس کے اعتبار سے اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے۔ صحیح ہوگا تو اس کا ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا، غلط ہوگا، برا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ بھی اس کے لیے جو ہے بہت ہی بھیانک اور بہت ہی برا ہوگا۔ یہ سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں، بننے کے محتاج ہیں، اپنے کو سدھارنے کے محتاج ہیں، اپنے کو بنانے کے محتاج ہیں۔ ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی برائی ہے، ہم سب کے اندر روحانی اعتبار سے بہت سی کمیاں ہیں، بے پناہ گناہ ہیں۔ انہی سے بچنے کا نام بننا ہے۔ ان چیزوں سے ہم بچ جائیں اور جو اللہ کے احکامات ہیں، رسول اللہ کے جو ارشادات ہیں، ان پر عمل بالیقین
ہمارے اندر آ جائے، یقین کے ساتھ اللہ اور رسول کے احکامات پر ہم چلنے والے ہو جائیں، یہی سرخروئی اور کامیابی ہے، اور یہی بننا ہے اصل روحانیت کے اعتبار سے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہ اے محبوب نبی فرما دیجئے اعملوا، کہ تم لوگ عمل کرو، فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یہ تمہارا عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے، وَرَسُولُهُ، اور پیغمبر بھی تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے، صاف مطلب ہے کہ کوئی انسان جیسا بھی عمل کرے، اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد اس کو ظاہر کریں گے، اور اس عمل کو پیغمبر بھی دیکھیں گے۔ اللہ کے جانب سے جب اس کا ظاہر ہونا ہوگا، یعنی عمل کو ظاہر کر دیا جائے گا، بندوں کے جو بھی کرتوت ہوں گے ہر انسان کے، جب وہ ظاہر کر دیے جائیں گے تو اس کو پیغمبر بھی دیکھیں گے اور ایمان والے بھی دیکھیں گے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم کوئی کرتوت یا کالے کام یا گناہ یا کوئی بھی ایسی غلط حرکت کیے ہوئے ہوں گے، تو ان حرکتوں کا پردہ فاش ہوگا مرنے کے بعد، اور اللہ بھی دیکھیں گے، رسول اللہ بھی دیکھیں گے، اور مومنین بھی دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کو پہنچا دیا جائے گا، اس انسان کو، الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف جو غیب کو بھی اور ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، یعنی اللہ کے پاس اس کو حاضر کر دیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو بتلا دیں گے، ظاہر کر دیں گے، اس کے نامہ اعمال کو پیش کروا دیں گے کہ تمہارا یہ نامہ اعمال ہے، یہ تمہارا عمل ہے، تمہارا یہ کرتوت ہے۔ بما کنتم تعملون، جو بھی دنیا کے اندر عمل کرتے تھے۔ اسی لیے دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا، اللہ کا حکم ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چاہے وہ گناہ ظاہری ہوں چاہے وہ گناہ باطنی ہوں۔ باطنی یعنی اندر کا گناہ ہو، جیسے تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، ریاکاری ہے، اسی طرح حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ باطنی گناہ ہے۔ تو ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی، اعلانیہ گناہ بھی اور خفیہ طریقے سے تنہائیوں میں کیے جانے والے گناہ بھی اللہ فرما رہے ہیں چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، یہ اللہ کا فرمان تو ہم سب کے قلب کو، ہم سب کے کلیجے کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی برا عمل کرو گے، جو بھی برا عمل کرو گے، يُجْزَ بِهِ، اس کا بدلہ تمہیں مل کے رہے گا۔ یہ ہم نہ سمجھے کہ گناہ کر رہے ہیں کچھ ہو نہیں رہا ہے، کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے، یہ اللہ کے طرف سے مہلت ہے، اللہ کے طرف سے ڈھیل ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو جان نہیں رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کرتوتوں سے واقف نہیں ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ ہر حرکتوں کو جاننے والے ہیں، بلکہ ہر ارادے تک اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے کہ ہماری کیسی حرکتیں، کیسے ارادے، کیا دھڑک رہا ہے، کیا چل رہا ہے ذہن دل و دماغ میں، اللہ تبارک و تعالی واقف ہیں۔ یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو گناہ کر رہے ہیں، کوئی پکڑ تو آ نہیں رہی، کوئی اللہ کا عذاب تو آ نہیں رہا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں مہلت دے رہے ہیں، توبہ کرنے کا دروازہ اللہ کھول رکھے ہیں کہ کبھی بھی میرا بندہ، کبھی اس کو ندامت کے، کبھی بھی اس کو پچھتاوا ہو اور ندامت کے آنسو گرا لے ہمارے بارگاہ میں، ہمارے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا لے، میں اس کو معاف کر دوں گا، اس کے گناہوں کو ختم کر دوں گا۔
یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ بنیادی اعتبار سے 3 ایسے بھیانک گناہ ہیں، 3 بہت ہی بڑے گناہ ہیں جس گناہوں میں ہم سب، ہمارا معاشرہ، سماج جکڑا ہوا ہے، ان گناہوں میں مبتلا ہے، وہ گناہ پائے جاتے ہیں۔ گناہ تو بہت ہیں لیکن ایک 3 بنیادی گناہ صرف ذکر کرنے کا مقصد ہے۔ پہلا گناہ شہوت کا ہے۔ شہوت کسے کہتے ہیں؟ شہوت کہتے ہیں طلب کو، بھوک کو کہتے ہیں۔ اس کا ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھا جائے تو ملتا ہے بھوک، طلب۔ شہوت کھانے کی بھی لگتی ہے، یعنی بھوک لگتی ہے کھانے کی، پانی کی بھی بھوک لگتی ہے، شہوت ہوتی ہے، کپڑا پہننے کی بھی شہوت ہوتی ہے، کوئی منصب اور عہدہ پانے کی بھی شہوت ہوتی ہے۔ شہوت کے بہت سے مفہوم ہیں، اور ایک عام مفہوم، ایک عام مطلب جو ہم سب جانتے ہیں، ہمارے ذہن، دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ شہوت کا مطلب یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورتوں کی طلب، عورتوں کی بھوک، عورتوں کو مال اور اپنی خواہش کی تکمیل کی بھوک، یہ بھی شہوت ہے۔ اب اس پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے قابو پانا ہے، یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ آج معاشرے میں الا ماشاء اللہ کوئی اس سے بچا ہو۔ کسی کو کسی کی خواہش ہے، کسی چیز کی خواہش ہے، کسی کا طلب ہے، اور اسی میں وہ پورا اپنا سرمایہ لگا رہا ہے، وقت لگایا جا رہا ہے، برباد ہے۔ ہمارے نوجوان تباہی کے دہانے تک پہنچ چکے، بے پناہ خواہشات میں، شہوتوں میں مبتلا ہیں۔ شہوتیں اتنی غالب ہیں ان کے اوپر کہ عقل اور جو شعور ہے وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ سمجھ نہیں ہے انہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا۔ اتنی زبردست شہوت غالب ہے۔ بزرگوں نے بیان کیا کہ یہ جو گناہ ہے، اس گناہ سے بندے اگر اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے، رو لے، معافی مانگ لے، توبہ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت جلد متوجہ ہوتی ہے ایسے نوجوانوں پر، اور اللہ بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ توبہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، توبہ کو قبول کرنا۔ کوئی بندہ توبہ کرے، معافی مانگ لے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے ایسے لوگوں پر۔ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو کوئی برا عمل کر گزرتے ہیں نادانی میں، جہالت میں، ناواقفیت میں، واقفیت نہیں ہے، سمجھ نہیں کام کر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے، عقل نہیں کام کر رہی ہے، ایسے ماحول میں کوئی کچھ کر گزرتا ہے شہوت کے غلبے میں، تو اگر وہ اللہ کے در میں، اللہ کے در پہ آ کر کے سجدہ ریز ہو جائے، معافی، دل سے معافی مانگ لے، تو اللہ معافی فرما دیتے ہیں اور جلدی معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بندہ جہالت میں ایسا کام کیا ہے، جو برا عمل اس سے ہو گیا ہے وہ جہالت اور نادانی میں ہوا ہے، عقل ہی نہیں کام کر رہی تھی، شہوت کا اتنا غلبہ تھا۔ اور دوسرا جو سب سے بھیانک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وہ غضب کا ہے، غصے کا ہے، اور غصے کے اوپر پہلے کئی جمعے، 2 یا 3 جمعہ پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے کہ غضب، غصہ بھی بہت ہی زبردست برائی ہے، اور بہت ہی زبردست طریقے سے اس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اس کے مرتکب ہر کوئی شخص ہے، الا ماشاء اللہ کی
کسی کو اپنے غصے پہ کنٹرول ہو، قابو ہو۔ غصے کی وجہ حدیث میں ہے کہ بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کے جہنم میں جانے کی وجہ غصہ ہوگا۔ غصے کی وجہ سے جہنم میں بہت سے لوگ جائیں گے، اس لیے کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ غصے میں کیا کر گزرتا ہے، کس حد تک چلا جاتا ہے کچھ نہیں پتا، وہ کیا کر ڈالے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کیا کر ڈالیں، زبان سے کیا کہہ ڈالے غصے میں، اور کون سا قدم اٹھا لے وہ غصے میں، جس کی وجہ سے ہے کہ بہت سے لوگ اپنے غصے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ غصے میں آ کر کے آدمی زیادتی کر جاتا ہے کسی بندے پر، کسی بھائی پر، کسی پر بھی، پڑوس میں کسی سے بھی کچھ کوئی معاملہ ہو، غصے میں آ کر کے اس پر زیادتی کر گیا، تو یہ زیادتی کرنا حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد اگر ہو تو اس کی جو معافی تلافی ہوتی ہے جب وہ بندے سے معاف کرا لیا جائے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہمارا ظلم ہوا ہے، غصے میں ہاتھ اٹھے ہیں، یا جیسے بھی ہماری حرکتیں جس کے ساتھ ہوئی ہیں، جب اس سے ہم معافی مانگ لیں اور وہ سچے دل سے ہمیں معاف کر دے، اللہ کے یہاں تب معافی کا فیصلہ ہوگا۔ یہ حقوق العباد کا ہے۔ اور جو تیسرا سب سے بھیانک اور سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہوا پرستی کا ہے۔ ہوا پرستی کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفسانی خواہشات پر چلنا۔ نفس کیا کہہ رہا ہے، ہمارے اندر کا کیا رجحان ہے، ہوا پرستی، جس طرف ہوا ہو وہ اسی طرف ہوا ہو، یعنی جہاں جیسا ماحول اچھا لگے وہ اسی طرف ہو جائے، لالچ میں آ کر کے، حرص میں آ کر کے، اور کسی عہدے کے طلب میں یا کسی بھی طرف اسی طرح مائل ہو جائے، ہوا پرستی اس کو کہتے ہیں۔ نفسانی خواہشات پر چلنے کا نام ہوا پرستی ہے۔ ہمیں چلنا کس طرح ہے؟ ہمیں قدم ہمارے جو اٹھیں وہ اللہ اور رسول کے منشا کے اعتبار سے اٹھنے چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارا نفس کیا کہہ رہا، ہمارا نفس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ نفس تو انسان کا بہکاتا ہی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ نفس امارہ تو یہ سو یعنی برائی کا ہر وقت ابھارتا ہی رہتا ہے، برائی کی طرف ہر وقت ورغلاتا ہی رہتا ہے۔ ہمارے قدم اٹھنے سے پہلے یا کچھ فیصلے کرنے سے پہلے 100 بار یہ دیکھ لیں ایمان ہونے کے ناطے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، کہ ہمارے اللہ کا اس میں کیا فیصلہ ہے، اللہ کی کیا رضا ہے، رسول اللہ کا کیا فیصلہ ہے، ہمارے نبی کی کیا رہنمائی ہے اس سلسلے میں۔ اس اعتبار سے ہم فیصلے کریں، اس اعتبار سے قدم اٹھائیں۔ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر کے ہوا پرستی اس قدر بڑھ چکی ہے اور اس قدر سرایت کر چکی ہے ہر انسان کے اندر، ہم سب کے اندر، کہ ہمارے قدم کس طرح سے لڑکھڑائے ہوئے ہیں۔ شریعت کو چھوڑ کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے، حدیث کو چھوڑ کر کے، فقہ کو چھوڑ کر کے، علماء کی اطاعت چھوڑ کر کے، بزرگوں کے نقش قدم کو نظر انداز کر کے، صحابہ کرام کا عمل کیا ہے ان کو پسے پشت ڈال کر کے بس نفس کے اوپر چلا جا رہا ہے، من چاہی زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اسی کا نام ہوا پرستی، نفسانی خواہشات، اس میں مبتلا ہو کر کے کتنے لوگ دھرم کنورٹ کر رہے ہیں، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا مذہب اچھا لگا، یا جس میں بھی جو ہے سوچیں کہ اس میں یہ ہمارا فائدہ ہے، اسی طرف چلے گئے۔ ایک مؤذن کا واقعہ ہے، مطالعے کے دوران ایک واقعہ پڑھنے کو ملا، ایک مؤذن کا ہوا پرستی کے تعلق سے، نفسانی خواہشات میں مبتلا، کئی سالوں سے بیچارے اذان دیتے تھے وہ مؤذن صاحب، مصر کے ایک مسجد کے مؤذن تھے وہ، مصر میں۔
اس پہلے زمانے میں جو اذان مؤذن دیتے تھے وہ اوپر جا کر کے بہت اونچائی ہوتی تھی، اسی پہ کھڑے ہو کر کے، مائک وغیرہ تھا نہیں تو اسی پہ کھڑے ہو کر کے اذان دیا کرتے تھے. وہ اذان دینے کے لیے اوپر چڑھتے تھے، جب وہاں پہنچتے تھے اذان دیتے تھے، اتفاق سے بغل میں کوئی گھر تھا، اس گھر میں جو ہے ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی، اور وہ اتفاق سے کبھی نظر پڑی، اور نظر پڑتے پڑتے دھیرے دھیرے اسے کئی بار نظریں پڑی تو پھر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہونے لگا، ہوا پرستی، پھر عشق مجازی، شہوانی عشق، شیطانی عشق کا دور شروع ہوا مؤذن صاحب کا اور پڑوس بغل کے گھر کے لڑکی کے ساتھ، اور یہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ مؤذن صاحب جو اذان دے رہے تھے، اتنا غلبہ ہوا شہوت کا، اتنا غلبہ ہوا نفسانی خواہشات کا کہ وہ چلے گئے اس لڑکی سے ملنے کے لیے، اور اس کو نکاح کا پیغام دیے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس لڑکی نے کہا کہ بغیر ماں باپ کی اجازت کے میں کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گی. میرے ماں باپ کی کیا منشا، اس لیے کہ وہ جو ماں باپ تھے، وہ لڑکی تھی وہ کرسچن کی تھی، عیسائی مذہب کی تھی لڑکی، تو تم ہو مسلمان اور وہ بھی مسجد کے مؤذن، اور ہمارا مذہب ہے عیسائی، تو کیسے شادی ہو جائے گی، کیسے نکاح ہو جائے گا. اس لیے ماں باپ جب اگر اجازت دیں گے یا ماں باپ کی طرف سے ہمارے لیے فیصلہ ہوگا تبھی ہو سکتا ہے نکاح. اس لڑکی نے جواب دیا. یہ بیچارے مؤذن صاحب کہنے لگے تمہارے ماں باپ سے ہم بات کریں گے. گئے ماں باپ سے گھر میں بات کرنے کے لیے کہ ایسا ہے کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. باپ نے فوراً شرط لگایا کہ نکاح ہو جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے مذہب عیسائیت کرسچن کو تمہیں اپنانا پڑے گا، تمہیں عیسائی ہونا پڑے گا، ہمارے مذہب میں آ جاؤ اور ہم نکاح کر دیتے ہیں اپنی لڑکی. بیچارے نفس کا اتنا غلبہ، نفسانی خواہشات اس قدر کہ انہوں نے یہ تیار ہو گئے، کہا ہم تیار ہیں اس کے لیے. اور وہیں کا وہیں انہوں نے جو بھی اس کے رسم و رواج ہوتے ہیں مذہب میں داخل ہونے کے، عیسائیت کو قبول کیا اور عیسائی ہو گئے، مذہب اسلام کو چھوڑ دیا. اور اوپر سے نیچے آ رہے تھے، سیڑھی تھی، زینہ تھا لکھا ہے واقعے میں کہ اوپر دوسرے محلے پہ رہنا ہو رہا ہوگا. جب نیچے وہ آنے لگے، اس کے گھر والے بھی اور مؤذن صاحب کا پیر لڑکھڑایا، زینے سے گرے بیچارے، سر میں چوٹ لگی اور وہیں جو ہے دنیا سے چلے گئے، مر گئے. یہ واقعہ اتنا خطرناک ہے کہ کس طریقے سے انسان نفسانی خواہشات میں مبتلا جب ہو جاتا ہے اور شہوت کا جب اس کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے اس قدر، تو اس کا انجام کیا ہوگا آگے. کتنے زمانے سالوں تک بیچارے مسجد میں لگے رہنے والے، اذان دینے والے مؤذن کا یہ حشر ہوا کہ وہ اس طرح سے ان کے ساتھ حالات پیش آئے کہ وہ اس دنیا سے جو گئے تو عیسائی ہو کر کے گئے، مسلمان اسلام کی حالت میں ان کا خاتمہ نہیں ہوا. اس لیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو. ہمیں اپنی منچاہی اور اپنے نفس کے چاہت پر زندگی نہیں گزارنا، بلکہ اللہ اور رسول کے منشا اور اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور